الملائكة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم پروردگار عالم آپ مومنین و مومنات کا اس عزا خانے میں چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، سوائے غم حسین کی آپ کو کوئی دوسرا غم نصیب نہ فرمائے۔ پروردگارہ جہاں جہاں ذکر مظلوم کربلا کی مجالس ماتم داری عزاداری ہو رہی ہے تو اس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد البیت محمد کی عزت عظمت کا ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت آل محمد پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین حاجات لے کر اس بارگاہ حسینی میں ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار جس مرحوم کی سال ثواب کے لیے آج اہتمام کیا گیا ہے، پروردگار اس کو اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگار اس مجلس کے حقیقی وارث قائم آل محمد کے ظہور میں تاجید فرما۔ علماء حق سے عمل سر پر قائم و دائم فرما۔ پروردگارہ جن مؤمنین و خصوصاً ایک مومن نے مجھے آج گزارش کی تھی، پروردگارہ جو امتحانات میں ہیں، جو ان کی مشکلیں ہیں، تجھے واسطہ بیمار کربلا کی اس مصیبت کا ان کی مشکلوں کو آسان فرما، کامیابیوں کا منانی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رب صلی علی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ کافی بات تشریف فرما ہو، درود عظیم عبادت ہے، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرض کر رہے ہیں حقیقت تو یہی ہے کہ پھول راضی ہو، حقیقت تو یہی ہے کہ پھول راضی ہو۔ پھر آخریاں حقیقت تو یہی ہے کہ پھول راضی ہو اور وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو۔ حقیقت تو یہی ہے کہ پھول راضی ہو اور وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، اور وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، اور وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو۔ ارے جسے جسے کہو گے مانیں گے رضی اللہ، جسے جسے کہو گے، دعوے سے کہہ رہا ہوں، مانیں گے رضی اللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جام ولائے آل محمد پیا کرو، جام ولائے آل محمد پیا کرو، اور اگر ظرف ہو تو جام بھی 12 لیا کرو۔ یا یوں کہوں کہ جام آل محمد پیا کرو، جام ولائے آل محمد پیا کرو، اور اگر ظرف ہو تو جام بھی 14 لیا کرو، اور تم ہرگز نہ عمر پہ بھروسہ کیا کرو۔ یہ زندگی فانی ہے، ختم ہو جانے والی۔ جی جام ولائے آل محمد پیا کرو، اور اگر ظرف ہو تو جام بھی 14 لیا کرو، اور تم نہ ہرگز عمر پہ بھروسہ کیا کرو، فقط بس نام علی کی خاطر زمانے میں جیا کرو۔ بہت نوازش، آپ کی توجہ ہو گئی ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیں علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجلس دی قبولیت دے واسطے، بیمار مومنین و مومنات دی شفاعت دے واسطے، گناہان کبیرہ و صغیرہ دی مغفرت دے واسطے، اور جس مرحوم دی آج نیاز ہیں ان کی درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک دفعہ زحمت کرو، قائم آل محمد دے ظہور دے واسطے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، بسم اللہ۔ ثبت قلوبنا علی دینک
مفرج الهم والغم ماشاءاللہ فرج همنا وغمنا یا اللہ بلندتر صلوات صلی علی محمد وآل محمد یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس السنی صلوات صلی علی محمد وآل محمد حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ہے و نعم النصیر أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر پھر بھی صلوات صلی علی محمد وآل محمد اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين يا سلطان الصابرين سبحان اللہ الذي غسله دمه رماء لكربلاء يوم عاشوراء ادپیاں بعد نبی دے دی نبی کو تے جڑا ملیا احسان درباروں کچھ مسجد وچ تقسیم تھے آئے وہ کچھ مسجد پاک دے باروں میں نوکرا پھرا دادا پیاں بعد نبی دے دی نبی کو تے جڑا ملیا احسان درباروں کچھ مسجد وچ تقسیم تھے آئے وہ کچھ مسجد پاک دے بارو تے کچھ ملیا حسان دے میاتی تے تے بن تیری اٹھن چوداروں باقی ملیا امت مسائب
کو بچو شام دے دربارو جڑے یاد آئے نہ مارو میں علی دی دیا شرم کر کے رومنا لے آؤ بی بی آئی جڑا کدا سامنے بابے دی نائی بولی لائن پتھر مرے دے رہے اگاں سٹے دے رہے سجاد اگوا کیا کہ سجاد او تیرے اماں میں نو آگ لگ گئی ہے پاکر دے پیر سڑ گئے مسلمان آواز آدھی ہے مسلمانوں تواڈے نبی دی دیا جہاں کلمہ پڑھ دے او دی دیا ایک چادر تڑیو آدھی ہے چادر ڈیو وعدہ کر دیا اگلے موڑ تے ولاڑے سا شو لوگ شراب پہ پی دین میں علی دی دیا میں کڑائیں آئے جائے بدماش نہیں ڈٹھے اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى والصلوات صلی اللہ ماشاءاللہ خدا بند کریم آپ کی جزائی یہ محنت یہ کوشش یہ آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے سوائے مظلوم کے غم کی آپ کو کوئی غم نصیب نہ فرمائے اس بارگاہ حسینی میں رونے والوں جو حاجت لے کر آئے ہو حسین کی دکھیاری ماں آپ کی حاجات کو پورا فرمائے میری مائیں بہنیں جو پردے میں تشریف فرما ہیں جو حاجت لے کر آئی ہیں بارگاہ حسینی میں پروردگارہ تجھے جناب عباس کے بازو کا واسطہ تمام مومنین مومنات کی حاجات شرعیہ کو قبول و منظور فرما میرے محترم جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام انجام دیا ہے اس کا تعلق اجر رسالت کے ساتھ ہے ارشاد رب العزت ہے اے میرے حبیب اے میرا سونا نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت و مودت رکھنا کتنا خوبصورت دین ہے کتنی خوبصورت یہ شریعت ہے جس کی بنیاد محبت ہے اور یہ وہ دین ہے جو تمام ادیان پہ راسخ ہے یہ وہ دین ہے جو کامل ہے صرف کامل نہیں بلکہ اکمل بھی ہے جس دین کا نام اللہ نے اسلام رکھا جس نے اس کو مرتب کیا اس کا نام رحمان ہے اور جس نے اس کو پہنچایا اس کا نام رحمت للعالمین ہے اور یہ دین دو چیزوں پہ منحصر ہے ایک کا نام ہے اصول دین اور ایک کا نام ہے فروع دین اصول دین اور فروع دین ان دونوں کا جب ملاپ ہوتا ہے تو دین تشکیل پاتا ہے اصول اور فروع جب ملتے ہیں تو دین تشکیل پاتا ہے اور اگر دین میں روح ڈالنی ہو اس جسم میں روح ڈالنی ہو اسے محبت اہل بیت کہتے ہیں ایک سے بات پڑھ دیں آل محمد کی تو روح اسلام کا نام ہے محبت اہل بیت مودت اہل بیت محدت اور محبت شرط یہ ہے کہ عاشقانہ ہو عارفانہ ہو سمجھ کر معرفت کے ساتھ ہو پھر وہ محبت اس درجے کی طرف انسان کو اٹھا لیتی ہے کہ آل محمد کی محبت کا ایک قلعہ تعمیر ہو جاتا ہے انسان اس کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے دنیا کا کوئی شر کوئی برائی اس انسان کے قریب نہیں آتی
کس طرح آئیں، یہ ان کی محبت ہے جن کے بارے میں خدا خود فرماتا ہے اہل بیت محمد میں نے تمہیں اس طرح پاک رکھ دیا ہے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اب جو محب ہوگا وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ان سے محبت کرنے والا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اور جس پر میں گزشتہ کچھ مجلسوں سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ میسج آپ تک پہنچاؤں، اپنی بھی اصلاح ہو، ہماری مائیں بہنیں جو پردے میں تشریف فرما ہیں، نوجوان بزرگ جو ہیں، ان سب کے لیے کوئی ایسا سلسلہ اور راستہ بنے کہ ہم اس تقوی کی منزل کی طرف بڑھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ محب کے انداز کیا ہونے چاہیے؟ محب کیسا ہونا چاہیے؟ محب وہی کام کرے گا جس سے اس کا محبوب خوش ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگ لینا، اسے کہتے ہیں محب، محبت کرنے والا جو ان کی سیرت میں اس طرح اپنے جسم پر لباس اوڑھ لے کہ جہاں بھی جائے لوگ کہیں وہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ اور بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بارہا بار سنا ہوگا، ایک تھے ہارون مکی اور ایک تھے بغدادی مومن۔ بغداد کا بھی مومن تھا اور مکے کا بھی مومن تھا، چھٹے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پہلے یہ بغداد والے حاضر ہوئے اور سلام و درود بجا لایا، جوتے ہاتھ میں ہیں، ایک سائڈ پہ رکھے، امام کی خدمت میں بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے، سلام و درود کے بعد بڑی تعریفیں کی، مولا الحمدللہ بڑا سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، سب خیریت ہے، سب مومنین خوش ہیں، آپ کو سلام کہتے تھے۔ سب باتیں کرنے کے بعد امام سے کہتا ہے کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو دشمن ہیں، آپ اٹھیں، دیکھیں اتنے ہزاروں میں ہم شیعہ موجود ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قیام کریں۔ امام فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، بات تو بڑی جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سامنے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ تنور روشن کر دو۔ تنور جانتے نا بچے شاید نہ جانتے ہو، لکڑیاں ڈال کے آگ لگائی جاتی ہے جہاں روٹی بنتی ہے۔ تندور روشن ہو گیا، فرماتے ہیں ذرا اٹھ کر اس تندور میں جائیے۔ جو کہہ رہے تھے کہ ہم بہت سارے مومنین موجود ہیں، آپ ان کے خلاف آواز کیوں نہیں بلند کرتے، تلوار کیوں نہیں کھینچتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب یہ جملے کہے مولا نے خاموشی سے سننے کے بعد تندور روشن کروانے کے بعد کہتے ہیں کہ ذرا اٹھ کر تندور کا ذرا معائنہ کریں، اس میں چلے جائیں پلیز۔ ہاتھ بن کے کہتے ہیں مولا بچے کیوں یتیم کرنا چاہتے ہیں میرے آپ؟ مولا آگ میں جلانا چاہتے ہیں مجھے، میں تو آپ کی چاہنے والا۔ امام فرماتے ہیں تشریف فرما ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور مرد مومن داخل ہوئے، ہاتھ میں جوتیاں ہیں، ایک سائڈ پہ رکھی، امام کی خدمت میں آگے قدموں پہ ہاتھ رکھی، مولا کو سلام کیا، درود پڑھا اور بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھنے والے ہی تھے، امام فرماتے ہیں ہارون جی مولا ذرا تندور میں چلے جاؤ۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ تندور کون سا، کیوں، کیسا، جلتا ہوں، آگ ہے، کیا ہے، سیدھے تندور میں چلے گئے۔ اب یہ جو پہلے مومن آئے تھے وہ بیٹھے ہوئے منظر دیکھ رہے تھے، اپنے دل میں یہ کہہ رہے تھے اب تو خاک بھی بن گیا ہوگا، جل کر راکھ بھی ہو گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام دل کو بھی جانتا ہوتا ہے، عقل کو بھی جانتا ہوتا ہے، وہ دل کو بھی پڑھ لیتا ہے اور عقل میں جو سوال اٹھتا ہے اس کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ امام فرماتے ذرا اٹھ کر دیکھیں ہارون کیا کر رہا ہے۔ اب یہ اٹھے، خرامے قدم لے کر تندور کے اوپر جا کر جھانک کر دیکھا تو وہ آل محمد کا چاہنے والا، سچی محبت رکھنے والا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ تو امام نے فرمایا ہارون اب آ جاؤ۔ جب ہارون آ گیا اب اس مومن سے پوچھا بتا اتنے میرے چاہنے والے کتنے ہیں، ان کی تعداد بتا۔
زبانی کلامی نہیں، لفظی نہیں، ہمیں اندر سے محبت چاہیے. تو محب وہ ہوتا ہے جو ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے، ان کی سیرت کو اپنے جسم کا لباس بنا لیتا ہے، اپنی روح کی غذا بنا لیتا ہے. ارے جسم پلتے ہیں اس دنیا کی غذاؤں سے، جسم پلتے ہیں دنیا کی غذاؤں سے. کبھی آپ نے سوچا کہ روح کی غذا کیا ہونی چاہیے؟ وہ ذکر آل محمد ہے، وہ ذکر قرآن ہے، وہ ذکر رحمان ہے. اس لیے پیغمبر نے بار بار ان کا تعارف بھی کرایا، ان کی محبت کا اعلان بھی کیا، اور یہ بھی بتایا کہ دیکھو ان کا ذکر عبادت ہے، ان کا ذکر میرا ذکر ہوا کرتا ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے، اور اللہ کے ذکر عبادت ہے. اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو ان کے ذکر میں لگ جاؤ. اب ان کی محبت اپنی فیملی، اپنے بچوں میں کس طرح منتقل کریں؟ کل کی بات یاد ہے، فرات کا پانی اور خاک شفا یاد ہے؟ مل کے صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ان کی محبت کے کون کون سے راستے ہیں جن پر چل کر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت، اچھی پرورش آج کے اس مشکل وقت میں اپنے بچوں کو در حسین پر باقی رکھ سکتے ہیں؟ اس میں والدین کی اخلاق یہ دوسرا راستہ ہے. والدین کی اخلاق کیا؟ اگر والدین کے اخلاق اچھا ہوگا، اگر بچے نے تھوڑی سی غلطی کی ہے تو اس کو آل محمد کی تعلیمات کے مطابق اس کی تربیت کرے گا تو بچہ اس سے پیار کرے گا، قریب ہوگا. اور اگر کوئی اور طریقہ ہوگا تو بچہ جو پیار گھر سے نہ پائے گا، جو پیار کا پیاسا اور بھوکا ہوگا، اس سے جہاں سے پیار ملے گا وہ ادھر چلا جائے گا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ گھروں کو مثل جنت بنائیں، آل محمد کی محبت کے جام بار بار کے بچوں کو پلائیں، اور اس رنگ میں پلائیں جو طریقہ اہل بیت نے ہمیں دیا ہے. اہل بیت کا چاہنے والا گالیاں نہیں نکالا کرتا، حسد نہیں رکھنے والا ہوتا، اس کا دل صاف ہوتا ہے. اب ایک جملہ میں آپ کے دلوں پر رقم کرنا چاہتا ہوں، لکھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے زندگی رہی، پھر کبھی ملاقات ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک یہ جملہ آپ کے دل میں ضرور رہے گا. اور جس کو یاد آئے میرے لیے دعا ضرور کریجئے گا. اللہ سے جب پوچھا گیا کہ بار الہ تیرا گھر کہاں ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرا گھر کہیں نہیں. کہا اللہ زمین پر یہ گھر تو ہے تیرا؟ کہا میں اس میں رہتا نہیں ہوں، میں زمین میں سما ہی نہیں سکتا. بار الہ تیرا آسمان پر گھر؟ کہا میں آسمان میں بھی نہیں سما سکتا. پروردگارہ پھر تیرا گھر؟ کہا میرا گھر ہے مومن کا دل، میں مومن کے دل میں رہتا ہوں، مومن کے دل میں رہتا ہوں. اچھا اللہ کہاں ہے؟ مومن کے دل میں. بات سنی میری آپ نے؟ آپ توجہ رکھیے گا. اللہ کہاں رہتے ہیں؟ مومن کے دل میں. اللہ کہتا ہے میرا گھر ہے مومن کا دل. اچھا یہ فلسفہ اور کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ ہمیں. اللہ فرماتا ہے میں تمہارے دل میں رہوں گا. اگر تم میرے لیے دل کا گھر اچھا بناؤ گے، خوبصورت بناؤ گے، میرے لیے اس کو سجا کر رکھو گے، تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں، میں عادل ہوں، میں تمہارے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنوا دوں گا. جیسا تم اپنے دل کو پاک و صاف اور اہل بیت محبت سے سرشار رکھو گے تو میں تمہارے لیے وہاں گھر بنا دوں گا. اور یاد رکھنا میرا یہاں بھی ایک گھر ہے. اور جب تم میرے گھر کو اچھا خوبصورت بناؤ گے تو میں تمہارا گھر وہاں بناؤں گا. جیسا تم یہاں گھر دل میں بناؤ گے ویسا گھر میں تمہارے لیے وہاں بناؤں گا. اگر گھر یہاں اچھا بناؤ گے، کشادہ بناؤ گے، کھلا بناؤ گے، بڑے بڑے کمرے رکھو گے تو میں بھی تمہارا گھر مثل اسی کے بڑا بناؤں گا، کشادہ ہوگا، بڑے کمرے ہوں گے، بڑے بڑے دروازے ہوں گے. اور لیکن یاد رکھنا یہ شرط یہ ہے کہ اس گھر کی دیواروں کو شکستہ رکھنا، اس گھر کی دیواروں کو شکستہ رکھنا. کیونکہ میرے گھر میں جو آتا ہے اس کو اپنے گھر بھی بلا لینا. جو میرے گھر آتا ہے اس کو بھی اپنے گھر بلانا. بار الہ وہ کون ہے؟ کہا یاد نہیں، 13 رجب کا روز تھا.
اور ایک مخدومہ میرے گھر آئی تھی لیکن آنے والا در سے نہیں آتا، پہلے ماتم سے دیواروں کو شکستہ کرو، جو آنے والا ہے وہ در سے دیوار سے در بناتا، اس کو دیوار توڑ کر اندر آنا ہے۔ تو لہذا نام حسین پر اس کو شکستہ کرتے رہو تاکہ دیواریں اس قابل ہوں کہ وہ آنے والا در بنا کر اس میں داخل ہو سکے۔ نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ اس کے بعد ہماری درسگاہیں، ہماری مسجدیں، ہمارے سکول جو ہیں وہ ذریعہ ہیں محبت اہل بیت کو پہچانوانے کا، تعارف کروانے کا۔ یہ ادارہ صرف اگر محرم کے لیے آپ استعمال کریں، باقی اس میں مدرسہ نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، بچوں کو قرآن نہ پڑھایا جائے تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور قرآن جس کی عظمت، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ہوں گے، وہی کشتی سفینہ حسین پہ سوار ہوگا۔ کیوں؟ کشتی پر وہی سوار ہوگا جو اس قابل ہوگا۔ اگر صرف ان سے محبت ہے اور قرآن بند پڑے ہوئے ہیں گھروں میں، تو یاد رکھنا روز معاشر 3 چیزوں نے اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کرنی ہے۔ امام فرماتے ہیں بار الہ کی بارگاہ میں 3 چیزیں فریاد کریں گی، پروردگارہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا۔ ایک وہ امام جس سے کسی نے مسئلہ نہ پوچھا، اور شریعت میں شرم نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اور دوسری مسجد جو محلے میں تھی، لوگ نماز گھر میں پڑھ لیتے تھے، سردی لگتی ہے باہر جاتے ہوئے۔ اور تیسرا قرآن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، کس نے بڑے پیسے دے کر مجھے خریدا تھا، بڑا خوبصورت غلاف بنا کر میرے اوپر چڑھایا تھا، لپیٹ کر مجھے اس نے الماری میں رکھ دیا، سالوں دھوڑ میرے اوپر پڑتی رہی، اس نے کبھی اٹھا کر نہ میری زیارت کی، نہ مجھے چوما، نہ مجھ سے کچھ ہدایت لی۔ تو لہذا یاد رکھنا کہ ہمیں جس طرح ذکر اہل بیت کرنا ہے اسی طرح ذکر قرآن بھی کرنا ہے، اسی طرح قرآن سے ہدایت بھی لینی ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا قرآن بھی ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اہل بیت والا ہو۔ ورنہ آج دنیا میں جو گمراہی پھیل رہی ہے اور جو گمراہ کن مسائل سامنے آ رہے ہیں وہ بھی قرآن سے ہی ہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو گمراہ نہیں کیا جا رہا آج، ترجمہ اپنی مرضی کے، تفسیریں اپنی مرضی کے لے کر آیت قرآن کی پڑھی جاتی ہے لیکن لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے امیر کائنات جب ظاہری خلافت لے کر منبر سلونی کا وارث اس لکڑی کے منبر پہ آیا جہاں پہلے 3 دور گزر چکے تھے، پہلے جب آئے تو پہلی پوڑی پہ بیٹھے، دوسرے جب آئے دوسرے زینے پہ بیٹھے، تیسرے جب آئے تیسرے زینے پہ بیٹھے، اب چوتھا زینہ جو تھا وہاں پیغمبر اسلام بیٹھا کرتے تھے۔ اب عوام جن نے بیعت کی تھی اور کچھ تماشے والے آ گئے کہ آ کر دیکھتے ہیں کہ علی منبر کے ساتھ کہیں دری بچھا کر بیٹھیں گے یا پہلے کی جگہ پہ بیٹھیں گے یا دوسرے کی جگہ پہ بیٹھیں گے یا تیسری پوڑی پہ بیٹھیں گے۔ اب جب سب آ کر جمع ہو گئے، مولا سلونی کا وارث منبر سلونی کا وارث منبر کے پاس گیا، علی نے پہلے پہ قدم رکھا، دوسری پہ قدم رکھا، تیسری پہ قدم رکھا اور وہاں جا کر بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ اب یہ سب حیران ہیں، پریشان ہیں، وہاں تو رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ ایک بار مسکرا کر فرمایا سب سے پہلا جملہ میرے مولا کا کہ رب اکبر کی قسم آج حق اپنی جگہ پر آیا ہے، آج حق اپنی جگہ پر آیا ہے۔ تمہیں کیا پتا میں تو وہ ہوں جو پیغمبر کی مورو پہ سوار ہوتا رہا، میں تو وہ ہوں جو ہر مشکل میں ساتھ ساتھ رہا، میں انبیاء کا مشکل کشا ہوں، میں انبیاء کا مولا ہوں۔ تو میرے محترم، محبت اہل بیت قرآن کے ساتھ شرط ہے، قرآن محبت اہل بیت کے ساتھ شرط ہے۔
قرآن ہدایت دیتا ہے کس کو؟ جس کا ظرف طاہر ہو، جس کا ظرف پاک ہو، اس کے لیے ہدایت ہے۔ امام نے یہ جملہ وہاں، کیونکہ مولا نے یہ جملے فرمانے کے بعد خطبہ دیا تھا، قرآن کی آیات پڑھ کر اس کی تفسیر کی تھی۔ امام فرماتے ہیں قرآن سمندر ہے، قرآن ہادی ہے، لیکن شرط یہ ہے یہ ہدایت اس کو کرتا ہے جو صاف برتن لے کے آتا ہے۔ جہاں ظرف پاک ہے وہاں ہدایت ہوگی قرآن سے، جہاں ظرف پاک نہیں ہے وہاں قرآن سے ہی گمراہی پھیلے گی۔ اب بارش ہوتی ہے، اب سب دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے نا، ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ بارش کیا ہے بولیے؟ اللہ کی رحمت ہے نا، جی رحمت ہے۔ کبھی کبھی یہ زحمت بن جاتی ہے، بنتی ہے نا۔ اچھا بارش جب پڑتی ہے تو اس سے دو یعنی نتیجے نکلتے ہیں، کہیں کہیں سے بوندی نکلتی ہے، غذا اگتی ہے، اور کہیں سے بدبو اٹھتی ہے۔ تو بس یہی ہے ظرف کا سلسلہ۔ اگر ظرف طاہر ہوگا، ظرف پاک ہوگا تو قرآن ہدایت کا راستہ روشن بن جائے گا، اور اگر ظرف خبیث ہے، ظرف نجس ہے، ناپاک ہے، تو قرآن بھی پڑھے گا اور تیر بھی حسین کو مارے گا۔ بر محمد علی بیت محمد صلوات۔ میرے محترم، محبت اہل بیت، اور اگر مسائل پڑھے جائیں، مجھے رب اکبر کی قسم ہے، جیسے اہل بیت کے مسائل میں ویسے قرآن کے مسائل میں کیا کیا کام نہیں کیا گیا قرآن کے ساتھ۔ اہل بیت کے گھر کو جلایا گیا، قرآن کو جلایا گیا۔ اہل بیت کو تیر مارے، قرآن کو تیر مارے۔ اہل بیت کو اذیتیں دی، قرآن کے ساتھ بھی ایسی ہو، ہر یہ یعنی برابر، کیونکہ ان کا آپس میں رشتہ تھا۔ پیغمبر نے جو فرمایا تھا کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اسی طرح حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں۔ تو محبت اہل بیت یہ روح ہے اعمال کی، اصول دین اور فروع دین، اس سے جسم تشکیل پاتا ہے دین کا، اور جب روح ڈالنی ہو تو وہ ہے محبت اہل بیت۔ کل جہاں میں بات کو روکا تھا اس سے پہلے میں ایک جملہ اور آپ تک پہنچا دوں کہ دیکھیں، امام کا فرمان ہے کہ مسجد تک آنا ہر کوئی جانتا ہے، مسجد میں کیسے آنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اور 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز کیسے پڑھنی ہے سب کو پتہ ہے۔ امام فرماتے ہیں مسجد سے جب نکلتے ہیں تو یہ کسی کو نہیں پتہ اب کیا کرنا ہے۔ یعنی اعمال جو اشارتاً میں نے کل گزارش کی تھی، اعمال کرنا مشکل نہیں ہے، اعمال کو محفوظ بچا کے رکھنا یہ مشکل ہے۔ اگر غیبت کی گئی اعمال گئے، بغض کیا اعمال گئے، اور غیبت ایک ایسی چیز ہے جس کا اپنے بھائی کا گوشت کھانا، جی مردار، اور بہت ساری روایات اور حدیثیں موجود ہیں۔ پیغمبر اسلام جب معراج پر گئے اور انہوں نے کیا کیا دیکھا، ایک ایسا گروہ دیکھا جس کو ملائکہ پیپ پلا رہے ہیں۔ پیپ سمجھتے ہیں جو زخم سے خون، گندا خون نکلتا ہے، وہ پلا رہے ہیں، اور روئے بھی جا رہے ہیں اور پی بھی جا رہے ہیں، کیونکہ ملائکہ تو ڈنڈے سے پلائیں گے۔ پیغمبر نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ غیبت کرنے والے ہیں جی۔ اور اسی طرح بے نمازی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ نماز عزاداری، نماز کے اندر یا نماز عزاداری کے اندر یہاں بحثیں نہیں ہونی چاہیے کہ کیا پڑھا جائے کیا نہ پڑھا جائے۔ ہمیں صرف حکم ہے جو پیغمبر نے کیا وہی کرو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ ہمیں کسی کو، امام کو، حتیٰ کہ نبی کو اختیار نہیں ہے کہ دین میں کوئی تبدیلی کرے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جس طرح پیغمبر نے نماز پڑھی، جس طرح امام علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، اور آخر الزمان نہ پڑھ رہی ہے، اسی طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے، نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ آج جو مسائل اٹھ رہے ہیں شیعت کے اندر اور شیعت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ دشمن کی سازش ہے۔ دشمن یہ جانتا ہے کہ یہ وہ عقیدہ ہے جس نے پوری دنیا پر چھا جانا ہے، اس لیے کوشش کی جا رہی ہے ایجنسیاں اس کے پیچھے کہ ان کو تقسیم کر دو، اکیلا کر دو، دو دو کر کے ان کو مار دو، کہ اسلام دنیا میں چھا نہ جائے۔
اور یہ بہت بڑا ایک یعنی بار بار اس چیز کو دہرایا جاتا ہے. جناب لقمان علیہ السلام حکیم بہت بزرگ ہستی، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے 11 بیٹے تھے اور انہوں نے اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے جو مثال پیش کی، کہا سب جنگل میں جاؤ اور ایک ایک لکڑی اٹھا کے لے آؤ. لے آئے، ایک ایک لکڑی بڑی آسانی سے اٹھا کے لے آئے. سب جب ان کے سامنے آگے کہا ان سب کو جمع کر کے ایک گٹھا بنا دو. بن گیا. اب ایک ایک کو کہا کہ اٹھاؤ اس کو، اٹھ نہیں رہا. 11 لکڑیاں جمع ہوئی، ایک گٹھا بنا، اب کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو فرمایا کہ اگر متحد رہو گے، عقیدہ صحیح رکھو گے تو تم اس گٹھے کی طرح ہو، اور اگر تم نکھر گئے بکھر گئے تو پھر ایک ایک لکڑی کی طرح لوگ تمہیں لے کے اٹھ جائیں گے. آج اطاعت کی ضرورت ہے. ہمیں خالص نیت کے ساتھ مومن کو مومن بھائی بنا کر، یہ نہ ہو کہ مومن کے سامنے بڑی عزت و تکریم ہے، بڑی عظمت ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، ادھر بس اس نے پیٹ کی، ہم نے باتیں شروع کر دی. تو آئیں مولا کا فرمان سامنے رکھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں میرا محب وہ ہے. کائنات کا امیر ناجد لاغا میں فرماتے ہیں مورا شیعہ میرا محب وہ ہے جس کی محفل پاک نہ ہو بلکہ تنہائی پاک ہو. محفل میں سبھی بن ٹھن کے آتے ہیں، سبھی پاک ہوا کرتے ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں میرا چاہنے والا وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. تنہائی میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. تنہائی میں انسان گناہگار ہوتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے. امام فرماتے ہیں تنہائی کو پاک کر لو، تم میرے شیعہ بن جاؤ گے. بس میرے محترم، گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو ان کی قضا بھی کریں، اور آج کے بعد یہ عہد کریں کہ مولا تو نے اگر سجدے میں سر دیا ہے نا تو ہم بھی نماز کو نہیں چھوڑیں. سب سے بڑا تبرہ یہ ہے کہ اگر حسین کو سجدے میں ذبح کیا، ہم سب سجدے میں بار بار گریں. اس سے بڑا تبرہ نہیں ہے. محبت اہل بیت، تولا اور تبرہ. تولا یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے اور محبت عملی کر کے دکھاؤ. اذان بلند آواز سے کہو اور علی ولی اللہ پڑھو، اور نماز حسین کی طرح پڑھو تاکہ لوگوں کو نظر آئے یہ حسینی ہے. یہ تبرہ ہے، یہ برات ہے کہ تو نے یزید چاہا تھا حسین کی نماز، حسین کا قرآن ختم ہو جائے، حسین کا مشن ختم ہو جائے. نہیں، آج بھی ہم حسین کی اولاد، حسین کے چاہنے والے، حسین کے محب، حسین کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. اب موت ہم پر پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، ہم حسینی ہیں. بر محمد علی بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اعمال کو کھا جاتی ہیں. لہذا ہمیں اپنے اپنے اعمال کا ذخیرہ کرنا ہے، ان کو جمع رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے. کیوں ہم ایسی باتیں کر کے اپنی بھی یعنی اعمال بھی ضائع کرتے ہیں اور دل آزاری بھی کرتے ہیں. یہ چیزیں ہم میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ایسا برائی ہے جو ہر عمل کو جو مشکل سے بنایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اس کو کھا جاتی ہے. بس میرے محترم سننے والوں اور ناظرین و مؤمنین، میں اس مقصد بس ایک جملہ کہہ سکوں گا کیونکہ وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے، کہ نبی نے فرمایا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میرا یہ وزیر ہے، میرا نائب ہے، میرا جان نشین ہے. یہ اگر میں نوح کا مولا یہ نوح کا مولا، میں آدم کا مولا یہ آدم کا مولا، میں ابراہیم کا مولا یہ ابراہیم کا مولا، میں اسماعیل کا مولا یہ اسماعیل کا مولا، سب کا مولا بنا دیا. میں نے ان نبی فرماتے ہیں کہ جس کا میں رہبر اس کا علی رہبر، جس کا میں ولی اس کا علی ولی. پھر قرآن نے اعلان کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. صلوات اللہم صلی علی محمد. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں اور میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور ایک وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. اب جن کا مولا نماز بھی پڑھ رہا اور زکوٰۃ بھی ادا کر رہا، وہ صرف واحد علی ابن ابی طالب ہے. اچھا، اس آیت کی ترتیب میں یہی آخری جملہ آج فضائل کا، کل یہاں سے آگے چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. محبت اہل بیت کو آگے بڑھائیں گے. آخری جملہ ہے اس آیت کی ترتیب کو دیکھیے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ. اس کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے ہے اللہ، پھر ہے رسول، پھر ہے علی. تو اللہ نے ایک قانون بنایا، ایک طریقہ دیا.
کہا کہ جب ادھر سے ادھر آئے گی تو پہلے میں اللہ ہوں گا، پھر میرا رسول ہوگا، پھر میرا ولی علی ہوگا۔ یاد رکھنا دنیا والوں، جب ادھر سے کچھ ادھر آئے گا تو پہلے علی ہوگا، پھر نبی ہوگا، پھر میں خدا ہوں گا۔ اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ماہ پہ نظر ڈالیں تو پہلے کیا ہے؟ رجب، شعبان، پھر رمضان۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ بولیں علی کا۔ شعبان کس کا ہے؟ رسول کا۔ اور رمضان اللہ کا۔ بس یہ آخری جملہ ہے۔ آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اتنی ترقی پہ ہے سائنس، آپ سب جانتے ہیں، نوجوان جانتے ہیں، جوان جانتے ہیں، سائنس نے بڑی ترقی کی اور بڑے تغیر و تبدل نظر آ رہے ہیں۔ دنیا ایک گلوبل، ایک ولیج بن چکی ہے۔ تو کیا اتنی ترقی کے دوران جہاں ایک مولوی مسجد سے اٹھ کر اسمبلی میں پہنچ گیا ہے، تو کیا کوئی مفسر، کوئی مولوی، کوئی علامہ یہ نہیں کر سکتا کہ مہینوں کی ترتیب کو بدل دے؟ جی رمضان پہلے ہو جائے، شعبان بعد ہو، اور اس کے بعد رجب ہو۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اگر اللہ نے بنایا ہے تو پھر اسی قانون کو فالو کرو۔ اللہ کہتا ہے جب میں نے کچھ بھیجنا ہے تو پہلے میں اللہ ہوں گا، پھر میرا رسول ہوگا، پھر میرا ولی علی ہوگا۔ جب تمہیں کچھ بھیجنا ہے تو پہلے علی کے در پہ جاؤ تو رسول ملیں گے، رسول ملیں گے تو میں اللہ ملوں گا۔ اگر علی کے در پر نہ آئے، ڈائریکٹ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی تو اس طرح گرو گے کہ جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ پہلے اس لیے نبی نے فرمایا نا مدینۃ العلم و علی باب۔ آخری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور زحمت تمام، آپ سب جانتے ہیں فقیر مانگنے والے آتے رہتے ہیں، آتے ہیں نا جی، سب آتے ہیں مانگنے کے لیے۔ باریک زرق لباس ہوتا ہے، تسبیحیں ڈالی ہوئی ہیں، بال لمبے ہیں، درود پڑھتے ہوئے آ کے گدا مانگتے ہیں، اللہ کے نام پہ دے دو، آل رسول کے نام پر دے دو، یہی کہتے ہیں۔ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک فقیر بڑا خوبصورت صاف ستھرا، ٹوپی شوپی پہنی ہوئی ہے، زلفیں بڑی لمبی ہیں، زرد نیلے پیلے کپڑے لگائے ہوئے ہیں، تسبیح بڑی موٹے موٹے دانے والی ہے، اور وہ آتا ہے آپ کے گھر، آ کر آپ کے مکان کے پیچھے کی طرف سے پوڑی لگاتا ہے، سیڑ لگا کے اوپر چڑھ جاتا ہے، چڑھنے کے بعد ایک دم سے آپ کے صحن میں وہ چھلانگ لگاتا ہے، لگا کر کہتا ہے بھائی کچھ اللہ کے نام پر دے دو۔ آپ انصاف سے بتاؤ، آپ اس کو کچھ دیں گے؟ جی دیں گے آپ کچھ؟ اس کو دو چار دموک، ڈنڈے، چھتراؤ ہوگا؟ وہ کہے گا اللہ کے نام پر مانگنے آئے بھیا دے دو۔ آپ کہیں گے یہ راستہ کون سا اختیار کیا تو نے؟ ارے اگر تجھے کچھ مانگنا تھا، کچھ لینا تھا، دروازے پہ آتا۔ او بیوقوف، تجھے پتا تو ہے کہ آتا گھر سے ہے مال، دیا در سے جاتا ہے۔ اگر تجھے کچھ چاہیے تھا در پہ آتا، تجھے ملتا، تو گھر میں گھس گیا ہے۔ تو یہی تو بتانا چاہتے ہیں نبی کہ اگر کچھ لینا ہے تو ڈائریکٹ وہاں نہ جانا، دروازے علی پر آ جانا۔ ورنہ گدھا نہیں بلکہ کچھ اور ملے گا۔ اب جو کہتا ہے ڈائریکٹ یا اللہ مدد، اب قیامت کو اس کا منظر دیکھنے والا ہوگا، آگے آگے وہ ہوگا، پیچھے پیچھے وہ چتراؤ کرنے والے ہوں گے۔ تجھے نہیں پتا کہ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کہا پوچھا کیا فرمایا تھا؟ کہا کہ علی کے در پہ آنا تھا۔ تم نے ڈائریکٹ پر محمد البیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب میرے جوانوں، نوجوانوں، میرے خواتینوں حضرات کو یہ سمجھ آئی ہوگی کہ ہم صبح شام علی علی کیوں کرتے ہیں۔ یہ راز ہے۔ ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ جس نے علی کو پہچان لیا، جس نے علی کو پا لیا، اس نے نبی کو پا لیا، اور جس نے نبی کو پا لیا اس نے اللہ کو پا لیا۔ بس یہ وہ گھرانہ ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اس دین رسول کے لیے، اس شریعت کے لیے، قیمتی سے قیمتی مال قربان کر دیا۔ اچھا جہاں امریت کی تلواریں نہ کاٹ سکی نا آل محمد کو، وہاں متعصب دشمن اہل بیت جو مورخ تھے نا، ان نے کلموں میں ایسا زہر بھرا اور کلموں کو ایسے تلوار چلائی کہ لکھتے ہیں جی 18 بنی ہاشم کربلا میں شہید ہوئے۔ بنی ہاشم تو وہ تھے لیکن کچھ چھپایا گیا یہاں بھی، نئی بات ہے آپ کے لیے یقیناً۔ وہ بنی ہاشم تھے 18، لیکن بنی ہاشم اور بھی بہت زیادہ ہیں، بڑی فیملی ہے۔
کچھ پایا گیا یہاں. متعصب لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا کہ یہاں 18 ابو طالب کے لال ذبح ہوئے. بنی ہاشم تو تھے, ابو طالب کا نام چھپایا گیا کیونکہ ایک دفعہ نبی بڑے پریشان تھے تو ابو طالب نے آ کر اپنے بھتیجے کو اپنے گود میں لیا, ماتھا چوما اور کہا میرا بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کہا دین کے معاملے میں. تو جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ تیرے دین کو بچانے کے لیے نا میری اولاد کی لاشیں آس پاس پڑی ہوں گی, تیرا دین محفوظ ہو جائے گا. آج دیکھیں دین اللہ کا, کلمہ نبی کا بچ گیا, ابو طالب کا سب کچھ قربان ہو گیا. میرا سلام میری انہوں عصب تو پر. اب ایک یہ شہزادہ ہے 13 سال کا. جوانوں آج کوشش کرنا چند آنسو آپ کے ضرور نکلے, کیونکہ جوان کی خبر سن کر جب جوان کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے نا تو شاید لیلا, ام فروا, رباب کو یہ خیال آ جائے کہ اس نے دیکھا جو نہ تھا کہ میرا قاسم, میرا اکبر, میرا عسکر کیسا تھا. وہ جوانوں, وہ وقت آیا کہ ہر ماں نے اپنی قربانی کو تیار کیا. ایک یتیمہ ہے, بیوہ ہے, جو اپنے یتیم کو سامنے بٹھا کر کہتی ہے قاسم لال تیرا باپ تیرے سر پر نہیں ہے, تو یتیم ہے نا, میں تیری ضعیفہ بیوہ ماں, میرے بال سفید ہو گئے ہیں. قاسم قاسم میں نے منت مانی ہوئی ہے جس دن تیری شادی ہوگی نا اس دن میں اپنے بال رنگین کروں گی. قاسم یاد رکھنا تو نے وفا کرنی ہے, وفا کرنی ہے. بس عزاداران حسین وقت زیادہ نہیں ہے, چند جملے ہیں, آخر پہ قاسم کی شبیہ علم بھی آئے گا. قاسم بار بار اپنے چچا سے اجازت مانگ رہے ہیں, اور یہ قاسم تھوڑا سا میں اگر نقشہ آپ کے سامنے رکھ دوں, یہ علی اکبر, اصغر, آن و محمد سے تھوڑا الگ ہے. یہ یتیم بچہ تھا, نازوں سے حسین نے اس کو پالا تھا. یہ 13 سال کا تھا لیکن ماں کی گود میں بیٹھ کر ماں نوالے کھلایا کرتے تھے. اتنا نازک اور نرم تھا یہ کہ جب بھی حسین کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے چچا مجھے اجازت, تو امام فرماتے تھے کہ تو اپنی ذات کا مالک نہیں ہے اور تیرا باپ موجود نہیں ہے ولی, تو میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک بار قاسم پھر مولا کی خدمت میں آئے اور کہتے ہیں چچا مجھے اتنا بتائیں کہ جو شہداء کی لسٹ ہے اس میں میرا نام ہے یا نہیں. اب امام حسین نے جملہ کہا, امام حسین فرماتے ہیں کہ قاسم لسٹ کی اگر پوچھ رہے تو اس میں اصغر کا نام بھی ہے, یعنی اصغر کا نام بھی لسٹ میں موجود ہے. اب یہ 13 سال کا شہزادہ نازو پہ پلا ہوا تڑپ گیا. ایک بار کہتا ہے چچا کیا وہ اشکیاں خیمے تک پہنچ جائیں گے؟ جزاکم ربکم بآفرین روڑے والو. قاسم کا خیال آیا کہ شاید وہ اشکیاں خیمے میں جا کر اصغر کو شہید کریں گے. حسین فرماتے ہیں نہیں لال میرا, جب تک میں زندہ ہوں خیمے تک کوئی نہیں آ سکتا, میں اصغر کو ہاتھوں پہ لے جاؤں گا. بس رونے والوں 7 دفعہ لکھا ہے, یہ بعض روایات میں 9 دفعہ لکھا ہے. قاسم کبھی ماں کے پاس سے چچا کے پاس آتا ہے, اجازت مانگتا ہے, اجازت نہیں ملتی, پھر ماں کے پاس آتا ہے. ماں کہتی ہے قاسم تجھے سب سے پہلے قربان ہونا ہے. قاسم جب چچا کے پاس آتا ہے, چچا کہتے تمہیں اجازت نہیں ملتی. اسی کشمکش میں تھا. ایک بار قاسم کو ایک خیال آیا کہ مجھے بابا نے رخصت کرتے ہوئے رخصت آخر پہ ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا قاسم لال اس کو بازو پہ باندھ لو, جب سب سے مشکل وقت آئے اس کو کھول کر دیکھ لینا. قاسم اپنے آپ سے کہتا ہے, اپنے دماغ سے سوال کرتا ہے کہ کیا اس سے مشکل وقت ہو سکتا ہے؟ جواب آیا نہیں. قاسم نے بسم اللہ پڑھ کے اس تعویذ کو کھولا. کھول کر جب اس کو پڑھا تو لکھا ہوا تھا قاسم لال یہ تم اس مشکل وقت میں کھول کر پڑھو گے, جب حد ہو جائے گی مشکل کی تو قاسم میں تمہیں اجازت دیتا ہوں حسین پہ قربان ہو جانا. اور رونے والوں اب قاسم آگے بڑھا. حسین کے پاس کوئی ریزن, کوئی بہانہ باقی نہ رہا. قاسم نے آگے وہی تعویذ مولا کے سامنے رکھ دیا. اب جب حسین نے دیکھا کیا لکھا ہوا تھا, آج طرف حسن ابن علی, اور میرا حسین ویر جب کربلا میں مشکل وقت آ جائے تو میرے
ربکم. اب آج تک دنیا کے بڑے بڑے فلسفہ پڑھنے والے، بڑے بڑے فلسفی جو ہیں، طالب علم ہیں، سائنس ہے، سب کچھ ہے، آج تک موت کا مزہ کوئی نہ بتا سکا کہ موت کیسی ہوتی ہے. ایک بار حسین فرماتے ہیں قاسم موت کو کیسے پا رہا ہے؟ شہزادہ کہتا ہے شہد سے زیادہ میٹھی پا رہا ہوں. یہ وہ 13 سال کا آل محمد کے گھر کا بچہ ہے جو موت کا ذائقہ بتا رہا جو دنیا میں کوئی نہ بتا سکا. بس ادارو اس بچے کو، اس نونہال کو، اس نازکوں، اس نازین کو ایک نہیں عباس اور حسین دونوں نے مل کر سوار کیا. سوار کرنے کے بعد حسین نے ودا کیا. قاسم فوج دشمن کی طرف چلے، عباس ساتھ ساتھ چلے. قاسم جب فوج میں پہنچ چکے لڑنا شروع کیا. عباس ریت کے ڈیلے پہ کھڑے ہو گئے، بار بار قاسم کو بتا رہے ہیں قاسم لال گھوڑے کی مہار کو قابو میں رکھنا، قاسم مشرق کی طرف تلوار چلاؤ، قاسم اس طرف تلوار چلاؤ، قاسم سامنے تلوار چلاؤ. ارے حسین کا یہ شہزادہ، حسن کا یہ یتیم لڑتا لڑتا کافی دور نکل گیا. الامان کی ایک آواز بلند ہو گئی، ہاشمی خون لڑ رہا ہے، سر کٹ کے گر رہے ہیں. یہ ایک لائن نے آواز دی کہ یہ عام بچہ نہیں، یہ حسن کا یتیم ہے. جزاکم ربکم رونے والو. ایک ارزق نامی پہلوان جو لاکھوں پہ باری تھا، آگے بڑھ کر قاسم پہ ایسا وار کیا. اب وار کا ہونا تھا. یہ وہ شہید ہے 13 سال کا بچہ جس نے گھوڑے سے گرتے ہوئے حسین کو نہیں بلکہ اپنی ماں کو یاد کیا. آواز آتی اماں میں گھوڑے سے گر رہا ہوں. اور رونے والوں جب تک زین کے اوپر تھا قاسم تھا، وہ جب زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا. بس آخری جملہ ہے رونے والوں. ادھر حسین کو خبر ملی، حسین جلدی جلدی اٹھے، دوڑ کر قاسم کی لاش کی طرف آئے. جب وہاں پہنچے تو مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ چکے تھے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ چکے تھے، ہڈیاں تقسیم ہو چکی تھی. حسین نے دیکھا قاسم کی لاش نظر نہیں آ رہی. ایک بار فرماتے میرا لال قاسم، او میرا لال قاسم مجھے جواب دو. ایک جگہ سے نہیں 40 جگہ سے آواز آئی لبیک یا حسین اور لبیک مظلوم کربلا. اب حسین نے اپنا ماما کھولا، یا علی مدد کہہ کے زمین پہ بچھایا. ایک ٹکڑا اٹھایا، اس امامے کی گود میں رکھا، ایک گٹھڑی بنا کر خیمے میں لے آئے. اور ہر بی بی انتظار میں تھی ابھی قاسم کی لاش آئے گی. بس یہ آخری جملہ سن لیں، قاسم کی شبیہ علم آنے والا ہے. بس جب خیمے میں لاش پہنچی، در خیمہ پر ام المصائب بی بی عد کی بھائیوال زینب کھڑی تھی. امام کہتے ہیں زینب اندر جا کے ذرا فروا کو سنبھالنا. بی بی فرماتی ہیں کیا قاسم کی لاش نہیں لاتے؟ امام نے گٹڑی پیش کر دی. اب بی بی اندر آئی، فروا کو سنبھالا، گٹڑی سامنے رکھی گئی. ایک بار فروا کہتی ہے میرے قاسم کی لاش نہ آئے گی. آئے ہر شہید کی لاش آئی ہے اور میرے 13 سال کے بیٹے نے وفا نہیں کی. بی بی زینب نے گٹڑی کھولنا شروع کی. فرمایا پر جائی اماں، یہ تیرا قاسم آ گیا. جزاکم ربکم. اور جی بھر کے رو لو اس یتیم کو. اور رونے والوں یہ اتنا یتیم ہے، ایسا یہ غریب ہے کہ اس کی گٹھڑی آ گئی. اب ایک ایک گٹھڑی کا ٹکڑا اٹھا کر ماں چوم رہی ہے، بین کر رہی ہے. ایک وہ وقت آیا، بس آخری جملہ رونے والوں، ایک وہ وقت آیا. بی بی ام فروا فرماتی ہے سائن زینب، رباب، ام کلثوم، میں نے ایک منت مانی تھی لازے کے لیے آپ سب خیمے سے باہر جائیں، میں نے منت اتارنی ہے. یہ بیبیاں باہر آئی. ام فروا نے کیا کیا؟ مسلح بچھایا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے سامنے رکھے، مسلح پہ بیٹھی، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے بار الہ میری قربانی قبول کر. اس کے بعد بی بی کیا کرتی ہے؟ قاسم کا ایک ٹکڑا اٹھایا، اپنے سفید بالوں پہ ملا، زمین کربلا ہلنے لگی. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین.
سب بولو ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم